السلام علیکم۔ آپ سب کو بہت خوش آمدید وحدت انسانیت میں۔ آ، ہم نے گزشتہ کچھ ویلاگس میں جو خروج اور ظالم اور فاسق حکمران کی معزولی کے حوالے سے جو فقہی مسئلہ ہے اس پہ تفصیلی گفتگو کی تھی، اور کچھ دوستوں کو شاید حیرت بھی ہوئی کہ اس پہ اس قدر تفصیل سے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور چونکہ ہم نے اصل میں امام حسین کے اہداف اور مقاصد پہ بات کرنی تھی تو اس کے لیے اس قدر لمبی اور طویل گفتگو تو اس کی ضرورت تھی۔ ہم یہ سمجھتے تھے، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تو بہت اچھی بات، کیونکہ اب جو ہم آگے بات کریں گے کہ خود اہل تشیع، فقہا، مجتہدین، علماء کرام، مفکرین کا امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام سے کیا مقصد تھا، ان کا ہدف حقیقی کیا تھا یا ان کے اہداف کیا تھے، اس حوالے سے وہاں پر بے شمار آراء موجود ہے۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ ہم پہلے اہل سنت کا خاص طور پر مسئلہ بیان کرے کہ انہوں نے اس امام حسین کے اس اقدام کو کس معنی میں، کس مفہوم میں لیا ہے، اور پھر قدیم شیعہ فقہا اس کے ہاں، علماء کے ہاں اس کا کیا تصور تھا، پھر متاخرین اور جدید اور معاصر اہل علم اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ بہت ضروری اس لیے تھا کیونکہ ہم آگے اب جو باتیں بیان کرنے جا رہے ہیں، جب آپ وہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ساری گفتگو جو ہم نے خروج علی الحاکم کے حوالے سے کی تھی، کسی فاسق اور ظالم حاکم کی معزولی کے حوالے سے جو فقہی بحث ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اختصار کے ساتھ، تو اس کی کیا اہمیت تھی۔ اچھا، اہل سنت کا جیسے میں نے آپ کو بار بار بتایا، ابھی دوبارہ بتا رہا ہوں مختصراً، کہ وہ یہ کہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسین نے خروج ہی کیا تھا، اور یہ خروج کوئی برا لفظ، برا مفہوم اور کوئی گالی، کوئی مذمت کا کلمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باغی کا کلمہ بہرحال مذمت کا ہے اہل سنت کے ہاں، لیکن وہ کفر کا پھر بھی نہیں ہے، اور فقہائے شافعیہ نے کہا کہ وہ مذمت کا کلمہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس صورت میں مذمت کا کلمہ ہوتا ہے جب آپ کسی عادل حکمران کے خلاف خروج کرے تو یہ بغاوت ہے یا یہ باغی ہے، لیکن جب آپ کسی ایسے حکمران کے خلاف خروج کرے جس کا معزول ہونا ضروری ہے، جو حکمرانی کی شرائط اس کے اندر ختم ہو چکی ہے، تو پھر ایسے لوگ اہل حق کا گروہ کہلائے گا جو اس مقصد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ تو اہل سنت کے جمہور کے نزدیک امام حسین اور آپ کے ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا وہ سب اہل حق کا گروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس دور میں جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اس پہ ہم آگے جب بات آئے گی تو کریں گے کہ اس حوالے سے اہل سنت کا موقف کیا ہے اور ان کی پوزیشن اس حوالے سے کیا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ہم صرف امام علی مقام ہی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اس لیے ہم اپنی گفتگو کو اسی حد تک محدود رکھتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس حوالے سے امام حسین کے اس اقدام کے حوالے سے جو آپ نے یزید کے خلاف جو قدم اٹھایا، جس کو ہم واقعہ کربلا کہتے ہیں، جو ایک اندوناک انسانی تاریخ کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، اس حوالے سے کہ امام حسین نے یہ قدم اٹھایا کیوں، ٹھیک ہے، آپ کا بنیادی مقصد کیا تھا، کیا وہ کوئی ایک بنیادی ترین مقصد تھا جس کے اندر باقی مقاصد آ جاتے ہیں، یا ایک سے زائد مقاصد تھے جس کو ہم ہدف امام حسین کہتے ہیں، ہدف قیام امام حسین، ٹھیک ہے۔ قدیم شیعوں کا اس حوالے سے جو نقطۂ نظر ہے اور جدید کا، اس میں فرق بھی انشاءاللہ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے۔ ابھی میں کچھ ایک دو ویلاگس میں ہم آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے جو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں وہ کیا ہے۔ اس کے لیے کچھ کتابوں کو میں بحوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اس کے اندر مثال کے طور پر ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ سید جواد نقوی صاحب، جو کہ بہت معروف ہے علمی حلقوں میں اور کچھ حد تک متنازعہ بھی ہے، اور خود اہل تشیع کے ہاں بھی لوگ اب ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور تو یہ انقلابی ایک عالم دین ہے جو انقلابی اسلام کا یہ تصور پیش فرماتے ہیں، اور امام خمینی وغیرہ اور خامنائی ان سے یہ بہت زیادہ دلی لگاؤ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام خمینی کہ جو انقلاب ہے اس کو یہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو انہوں نے جو ان کو پھر ہمارے ہاں کچھ حلقوں میں اور ان کے اسٹوڈنٹس میں اور ان کے جو معتقدین ہیں ان کے ہاں ان کو شارح
کربلا، مفسر کربلا کہا جاتا ہے، یعنی اس حد تک انہوں نے کربلا اور اس امام حسین کے قیام اس حوالے سے کام کیا ہے کہ ان کو ان کے چاہنے والوں نے ان کا لقب ہی دے دیا کہ یہ شاعری ہے کربلا ہے۔ تو ان کی کتاب ہے فلسفہ قیام امام حسین، یہ عام دستیاب ہے مارکیٹ میں، آپ بھی اس کو دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو اس موضوع سے دلچسپی ہے۔ اس کتاب کے اندر سید جواد نقوی صاحب نے بات بہت زیادہ طول دے کر گفتگو فرمائی ہے، اور انہوں نے بہت تنقید بھی کی ہے سب کے اوپر کہ لوگ اس امام حسین کے قیام کو ٹھیک طرح سے سمجھتے نہیں ہے، سمجھاتے نہیں ہے، بیان نہیں کرتے، اور یہ سارے کچھ۔ اور آپ پوری کتاب پڑھ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی یہ لگے کہ پوری کتاب پڑھنے کے بعد بھی کوئی ایک متعین ہدف انہوں نے بھی نہیں بتایا۔ یہ تو خود انہوں نے لکھا بھی ہے کہ یہ کوئی ایک ہدف نہیں تھا جس کو ہم بیان کریں، یہ جامع الاہداف یا جامع المقاصد امام حسین کا قیام تھا۔ خیر، ہم اس میں نہیں جانا چاہ رہے کہ خود محترم جواد نقوی صاحب کا اپنا نظریہ کیا ہے، یا اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، یا کوئی بہت زیادہ مضبوط نظریہ ہے، یا اس نظریے کو ان کے اس کو ماننے سے قدیم شیعہ فقہا، علماء، مجتہدین، مفکرین نے جو کچھ اس حوالے سے سمجھا اس پہ کیا زد پڑتی ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ہم یہاں پر صرف آپ کو یہ بتا رہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس پہ بحث کی ہے، اور صفحہ نمبر 55 پہ موصوف لکھتے ہیں، اس عظیم قیام پر مفکرین اور دانشوروں کے تمایلات، احساسات و جذبات اور رجحانات مختلف ہیں۔ ایک احساساتی آدمی نے اس کو احساسات کے زاویے سے دیکھا ہے، پھر اس کے بعد آگے انہوں نے بتایا کہ اس مزاج کے آدمی نے اس کو اس طرح کیا اور اس طرح، بہرحال پھر لکھتے ہیں لہٰذا کربلا کی تصویر میں بہت زیادہ آراء اور نظریات پائے جاتے ہیں، اور یہ نظریات کربلا فہمی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے صفحہ نمبر 59 اور پھر اس سے لے کر صفحہ نمبر 107 تک وہ کچھ مختلف آراء اور نظریات دیے ہیں جو اس حوالے سے موجود ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ 20 اہم آراء اور نظریات ہے جو واقعہ کربلا سے متعلق ہے، یعنی اس بات سے متعلق کہ امام حسین نے یہ اقدام کیا کیوں تھا، امام حسین نے قیام کیوں فرمایا تھا۔ مثال کی طور پر انہوں نے کچھ اس میں سے 20 آراء انہوں نے ذکر کیا، میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں، آگے ان پہ بات کرتے رہیں گے۔ نمبر 1، مطالبہ بیعت، یعنی یزید کا مطالبہ بیعت، یعنی اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ کرتا تو یہ کام ہونا نہیں تھا۔ نمبر 2، اہل کوفہ کی دعوت، اس وجہ سے امام صاحب کو جانا پڑا۔ نمبر 3، تقدیر اور قسمت، جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا۔ نمبر 4، شہادت اور لقاء اللہ، ٹھیک ہے، یہ ایک وجہ ہے بنیادی جس کے لیے امام حسین نے خروج فرمایا یا قیام کیا۔ نمبر 5، حصول اقتدار۔ نمبر 6، فلاحی اور رفاہی اصلاح۔ نمبر 7، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ نمبر 8، امت کے گناہ بخشوانا۔ نمبر 9، بنی امیہ کا قیام، یعنی بنی امیہ نے یہ جنگ مسلط کی، اس لیے یہ بنی امیہ کا قیام ہے، امام حسین اس کا شکار ہوئے۔ نمبر 10، خلافت کو بچانا۔ نمبر 11، شیعہ کشی کی روک تھام۔ نمبر 12، آل رسول کے آثار کو بچانا۔ نمبر 13، بدعتوں کو مٹانا۔ نمبر 14، وظیفہ شرعیہ پر عمل پیرا ہونا۔ 15، اتمام حجت۔ 16، دین خدا کی حفاظت۔ 17، زیادہ سے زیادہ ثواب دلوانا۔ 18، حالات کا صحیح اندازہ نہ لگانا۔ 19واں اس حوالے سے جو موقف ہے، 19ویں رائے ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ طبقاتی جنگ۔ اور نمبر 20 ہے مزاج کی تندی۔ تو یہ ان کا خیال ہے کہ جتنے انہوں نے اس حوالے سے پڑھا، اور مختلف مفکرین اور اہل علم نے مختلف جو اس حوالے سے امام حسین کے قیام کے حوالے سے جو بیان کیا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معروف یہ 20 آراء ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے زائد آراء کا ذکر کیا ہے، کچھ نے اس سے کم کا۔ بہرحال اہل تشیع کے نقطۂ نظر سے، اہل سنت کے ہاں تو میں نے آپ کو کہا کہ جمہور کا یہ متفقہ ہے کہ چونکہ وہ فاسق حاکم کے خلاف نکلنا تھا، اور یہ شرائط جب اس کے اندر پوری نہ ہو، اور آپ کو اگر کامیابی کا امکان موجود ہے، آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں، اور کسی بڑے فساد اور مفسدہ کا ڈر نہیں ہے، تو آپ کو نکلنا چاہیے، آپ کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے اہل سنت کے تصور جو خروج ہے، ٹھیک ہے، یا ظالم حکمران کو معزول کرنے کے حوالے سے جو ان کا اختلاف ہے، وہ سب میں نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے وہ بیان کیا، وہ ان پر اگر ایک نظر ڈال لیجئے، تاکہ کچھ مختصر باتوں کی وجہ سے، اختصار کی وجہ سے کچھ جگہوں پہ اگر آپ کو غلط فہمی ہو جائے اہل سنت کے حوالے سے تو اس کا ازالہ ہو سکے۔ لیکن یہاں جو اب ہم اہداف اور وہ بیان کرنے جا رہے ہیں،
وہ اب ہم خالص اہل تشیع کے نقطۂ نظر سے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، یا اہل علم نے، اہل دانش نے، علماء نے، فقہاء نے، مجتہدین نے، اہل تشیع کے اس کے اوپر اتنا زیادہ کام کیا، لیکن اس سے حساب سے ان کے ہاں اس حوالے سے نظریات بھی مختلف، اور اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں ہر ایک نے الگ موقف دیا، کیوں ہر ایک مجتہد کی نظر میں امام حسین کا ہدف حقیقی فلاں تھا اور کسی اور کے نزدیک کوئی اور تھا، کسی کے نزدیک کوئی اور ہدف حقیقی تھا، اس کی کیا وجہ ہے، اس ہم پہ تفصیل سے ہم نے بات کرنی ہے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگلی ویلوگ میں عراق کے ایک بہت عظیم مفکر اور فقی شہید محمد صدر صاحب کی کتاب سے کچھ اہم اصول آپ کے سامنے رکھوں گا، جو ان کے خیال میں کربلا فہمی کے لیے یا امام حسین کے قیام کو سمجھنے کے لیے جن اصولوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے، ان کے خیال میں ہم اس پہ بات کریں گے، اور پھر انہوں نے خود اس سے کیا سمجھا وہ لیں گے، اور پھر ہم آگے ان مختلف علماء نے جو مختلف اہداف بتائے ہیں ان سب پہ ہم بات کریں گے۔ اب آپ کو جب ہم آگے ہماری بات بڑھتی جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسئلہ خروج پہ گفتگو کرنا کس قدر ضروری تھا، کیونکہ جدید اور معاصر شیعہ فکر کے اندر یہ بہت زیادہ اسی طرح اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے جس طرح سے اہل سنت کے پرانے فقہی ذخیروں میں اس پہ گفتگو ہوئی تھی۔ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویلوگ میں، اور اس کے اندر ہم آپ کے سامنے آیت اللہ شہید محمد صدر صاحب کی کتاب سے کچھ اصول آپ کے سامنے بیان کریں گے، تاکہ ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ بہت شکریہ جی۔